ساڑھے کل حضرت صاحب کوئی تمنا نہیں ہے کوئی، بلکہ یہاں تک لکھا حضرت جس کے دل میں کبھی شوق شہادت شوق جہاد نہیں جاگا منافق مرے گا حضرت، کوئی تمنا ہی نہیں ہے کدی اس پاسے دل گیا ہی نہیں ہے، بس مکان مکان مکان، بس مکان مکان پھنسے ہیں حضرت، روٹی کپڑا مکان، امت نکل ہی نہیں سکی حضرت سے باہر، ایسا پھنسی امت اس میں، امت اس سے باہر نکل ہی نہیں سکی۔ وہ اللہ کے بندے تو اس کا شاہکار ہے، تجھے بنا کے 4 قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، شاہکار ہے تو اس کا، لیکن شاہکار روٹی کپڑا مکان سے باہر نہیں نکل سکا، ایسا پھنسا حضرت اس میں جا۔ مقصد کیا ہے میرا یہاں آنے کا؟ روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان، نکل نہیں۔ میں ایک دن حضرت صاحب نے عرض کی تھی، میں حضور ہے شیطان بڑا تھا کی کری ہے، ان فرمان لگے بابا جی پرانا پیتی ہے، اس کو حضرت سب کا ویک پوائنٹ پتہ ہے، کنوں میں کیڑے ٹوئے جو سٹنا ہے حضرت، میرا بھی پتہ ہے آپ کا بھی پتہ ہے حضرت، اس کو سب کی دکھتی رگ کا پتہ ہے حضرت، کسے نو بڈی والے ٹوئے جو سٹے آسوں، کسے نو پیسے والے ٹوئے جو سٹے آسوں، کسے نو شہرت والے ٹوئے جو سٹے آسوں، سب دا ویک پوائنٹ پرانا پیتی ہے نا حضرت۔ حضور غوث پاک نہ جا حضرت، آپ عبادت میں مشغول ہیں، روشنی نمودار ہوئی، تخت آیا، آواز آتی عبد القادر خوش تیری عبادت سے، ہم آج کے بعد تجھ سے اٹھا لیا گیا سارا کچھ، موج کر پاویں پڑھ پاویں نہ پڑھ، کرم تھا اللہ کا۔ عبد القادر تو کون سے ایسے مقام پہ آ گیا؟ اللہ کے محبوب 5 نمازیں اور 7 حکم، یا ایھا المزمل، ہمارے لیے تہجد نفل، نبی پاک علیہ السلام کے لیے تہجد فرض۔ فرمایا عبد القادر تو کس مقام پہ آ پہنچا کہ تو اللہ کے محبوب سے بھی آگے نکل گیا؟ وہاں حکم آ رہا ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو عبد القادر کس مقام پہ آ گیا؟ فرمایا میں سمجھ گیا یہ لعین ہے، گمراہ کرنے آیا مجھے، اللہ کا کرم تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ زبان پہ جاری ہوا، وہ روشنی اندھیرے میں بدلی، وہ تخت جناب غائب اور وہ اپنی اصل شکل میں منحوس آ کے زمین پہ گرا، پھر باز نہیں آیا۔ پھر دوسرا وار عبد القادر یہاں آ کے بڑوں کو میں لے گیا، لیکن آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ نے فرمایا لائن پھر باز نہیں آتا، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچا لیا۔ حضرت جی اتھے باز نہیں ہے تے تاڑے میرے نکی کر دا ہے، میرے سامنے ساڑی پوزیشن تے سامنے فٹ بال آ لیے کدی ادھر ٹھوڈا مارے تے ادھر کدی ادھر مارے، نہ علم ہے نہ کو فضل والا معاملہ ہم نے ہونے دیا ہے، کیا کرتا ہوگا ہمارے ساتھ؟ اس لیے حضرت بس ایک گل جی حضرت میں بس گفتگو سمیٹوں گا، جتھے آ کے وہی ڈر گیا اور کہندا بھئی جدے کول اے والا سودا ہے نا او دے تے میرا دا چلنا، اور وہ کون سا سودا ہے؟ وہ اخلاص کا سودا ہے، کہتے ادھر اخلاص ہوگا وہاں میرا زور چلے گا، الا عبادک منہم المخلصین، آپ ہی کہہ گیا، پہلے کہتا والا اغوینہم اجمعین، ایک نو نہیں چھڑاں گا، کوئی پیر نہیں چھڑاں گا، کوئی مولوی نہیں چھڑاں گا، کوئی مفتی نہیں چھڑاں گا، کوئی محدث، کوئی مفکر، کوئی مجتہد نہیں چھوڑوں گا جس میں میں اپنا زور نہیں لگاؤں گا، والا اغوینہم اجمعین، کسے نو نہیں چھڑاں گا، لیکن اگے پھر آپ ہی کہندا ہے لا عبادک منہم المخلصین، لیکن یا اللہ جڑے تیرے اخلاص والے بندے نے انہاں تے میرا زور کوئی نہیں چلنا ہے، آپ ہی ہاتھ چک گیا، اخلاص ہے، اخلاص ہے۔ حضور بلے شاہ کہتے ہیں سچا کھاندے پامبڑ بلدے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا حضرت او ویلا سی جدو پیران نو مریداں دی بھوک، ان پیران نو مریداں دی بھوک پہ گئی ہے، اور پھر مرید بھی میر ہوئے تھے، رب حال کیا ہے، میر مرید اندر پیران نال بہ کے چھوٹا گوشت کھاندا ہے اور غریب مرید باہر ٹھنڈ ٹوٹی تھالی چ دال کھاندا ہے حضرت،
پہلے اس طرح نہیں سی، الٹ ہو گیا، بھوک پی گئی ہے۔ پہلے لوگ دعاواں کرتے سن یا اللہ کوئی کامل ولی ملا، ہوں اسی پیر دعاواں کرنے ہیں سرگی یا اللہ کوئی یو کے والا مرید ملا، ہوں اسی دعاواں کرنے یا اللہ کوئی کینیڈا والا مرید بھیج، یا اللہ جی آسٹریلیا ہوئے تھے تے جی امریکہ ہوئے تھے، کدی انج نہیں سی، کدی پیراں نوں اودی بھک سی صرف۔ ہوں سانوں مینوں مرید ہے ویسے کوئی کینیڈا والا بیٹھا ہے تے کوئی بیٹھا، پھر تسی میرے کسے کام دے نہیں۔ ہو اقبال رو گئے حضرت، کہتا ہے کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے۔ 100 سال پہلے اقبال رویا، پتہ نہیں کی ویکھیا ہوئے گا، اون اقبال ویکھتا تے پتہ نہیں کی لکھتا۔ اللہ دی قسم ہے ساڈے وڈیاں نے بنایا سی، اسی دوئے ہاتھاں نال پنن لگے اینوں پھڑ کے، اگو پیراں دیاں اولاداں وڈیاں نے بنایا، کھلاریا اینوں حضرت۔ بھائی کفرستان ہے سارا، ہندوستان نام ہے نا اس کا، یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ ہندوستان ہے سارا حضرت، خراسان تو پیچھے ہے، اٹک تو ادھر ادھر، یہ ہندوستان ہے سارا حضرت۔ کس نے شجر اسلام ہے نا پاکاں نے حضرت، لیکن اگو کی لگے ہیں حضرت، اسی ایک کچ تھوڑا ہے تے ایک کچ کوڑی ہے حضرت، مارن ڈے دیاں پنن ڈے دیاں حضرت۔ اور اگر حضرت ہم نے اپنے معاملہ ٹھیک نہ کیے، جڑی اگوں نسل آن ڈئی ہے نا، نہیں اب بس موجاں مکن والی ہیں ساڈیاں حضرت، اور کو 5 سال کر لیں گے، کیونکہ آگے سے یہ جو یوتھ آ رہی ہے بچے پڑھے لکھے ہیں حضرت۔ میں حضرت اس دن سیالکوٹ نا کوئی جمعے میں باہر سے فیملی آئی ہوئی تھی، وہ بھائیا نال بچیاں بھی تھیں، بچہ بھی ایڈا کی بچہ ہوئے گا حضرت، ایڈا کاکا بیٹھا ہے نا، تو اس نے مجھ سے شیک ہینڈ کیا نا، سلام لیا، تو والد اس کو پیار سے کہتا ہے بیٹا حضرت کے ہاتھ کو نا چومو بھی، بوسا بھی دو۔ میں نے کہا نہیں حضرت کوئی نہیں، کہتا نہیں حضرت میں نہیں سکھاواں گا، علماء دا بزرگاں دا ادب تینوں کس طرح آگا، لیکن انہوں نے کوئی نہیں چومیا۔ پتا کیوں کہتا بابا وہ آئے منو وجہ دس نا، میں ہاتھ کی چوما، میں کی کیتا ہے؟ چلو انہیں حضرت کو منا منو ہی لیا کہ انہیں کیتا ہے کچھ، باقی کیتا۔ یہ شروع ہو رہا ہے کام حضرت صاحب، یہ سلسلہ حضرت صاحب، یہ کہ اپنے کام ہی ٹھیک نہ کیتے، یہ پوچھیں گے آگے وائے کیوں جی کی کیتا ہے حضرت نے، کیا چمی ہے سی، کو کام دسو، کو اسلام دی خدمت، کو دین دی خدمت، کو پاکستان دی خدمت حضرت۔ نہ مولوی سلیمان تو اپنے کام ٹھیک کر، تے بچے پچھنا شروع ہو گئے نا، وائے بابا وائے کیوں میں ہاتھ چوما ہے، کی کیتا ہے انہیں؟ کو سائنسدان ہے کہ انہیں میں انہوں کہہ کو کہ نہ منا لیا کہ کچھ ہے ہی یہ بس ہے تو چوم لا ہے، لیکن آج تو انہیں ابے دے آنکھیں چوم لے حضرت، لیکن انہیں اتھوں کوئی نہیں چومے ہیں حضرت، کیونکہ انہوں ایتھے کوئی ایسا جواب نہیں ملیا اس بچے نے جو سلیمان نو اپنے کام ٹھیک کرنے چاہیے دیں، تاکہ دوسرے کو پوچھے بھائی کیوں تینوں دسیا جائے بھائی سلیمان نے کیتا، سلیمان نے کیتا، سلیمان نے کیتا، سلیمان۔ بڑا سونا دور حضرت۔ بس آخری بات جی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ حضرت جنید بغدادی آپ اپنی خانقاہ میں اخلاص پہ گفتگو، بڑی سونی گفتگو کی، بھائی حضرت جنید کی گفتگو تھی، وہ جب گفتگو ختم ہوئی نا تے ایک بندہ اٹھ بیٹھا حضرت، عرض کردہ حضور آج آپ نے اخلاص پہ گفتگو کی ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ جناب نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ فرمایا بھائی میں نے اخلاص اپنے محلے کے بال کاٹنے والے سے سیکھا تھا۔ عرض کی حضور وہ کیسے؟ اتنے بڑے شیخ اور ایک نائی کو اخلاص سیکھا؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرمایا غریبی کا دور تھا اور جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اپنے بال ہی کٹوا لے، کیونکہ میں معذور تھا، بال بڑھ چکے تھے بڑے۔ میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے بال دیکھ کے فرمایا جنید جا پہلے بال تے کٹوا۔ کہتے میں نے کہا پیران نے آکھیا ہے اللہ کوئی نہ کوئی سبیل بنائے۔ کہتے ہمارے محلے کا وہ جو واحد تھا نا نائی بال کاٹنے والا، میں اس کی دکان کے باہر کھڑا ہو گیا، وہ کرسی پہ بٹھا کے کسی کی کٹنگ کر رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کٹنگ کرتے کرتے اس کی مجھ پہ نظر پڑی، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے والے، تو آپ فرماتے میں نے اس سے کہا بھائی ظاہر ہے تیری دکان ہے
دکان سے گھر چلتا ہے تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے، اگر نہیں کاٹے گا تو گھر کیسے چلائے گا؟ تو بھائی میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں، تو اس طرح کر آج میرے اللہ کے لیے بال کاٹ دے۔ اب فرماتے یہ سننا تھا، بھاگتا ہوا نیچے آیا، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے دکان پہ لے گیا۔ یہ بھی نہیں کیا کہ بٹھا کے کہا کہ آپ انتظار کریں، یہ جتنے آئے ہیں کیونکہ یہ پیسوں والے ہیں، پہلے ان کے کاٹوں گا تو پھر آپ۔ فرماتے نہیں، جس کے کاٹ رہا تھا اس کے بھی مکمل نہیں کیے، اس کو بھی کرسی سے اٹھایا اور مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دی۔ حضرت جی ساڈا معاملہ بالکل الٹ ہے۔ میں وہ کہتا ہوتا ہوں ساڈا حال ہے وے کڑامان تے چھوٹا گوشت، کڑامان تے وہ بولو تو صحیح ہے، کڑامان تے اللہ واری چنیاں والے چول، اللہ واری اینجی کرنے ہیں نا، کڑامان تے چھوٹا گوشت تے اللہ واری چنیاں والے چول۔ ہوئے 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 اللہ حضرت کسی نے سونا لکھا تھا، جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ہے۔ فرماتے مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر۔ اب روتا جائے، بال کاٹتا جائے اور ساتھ یہ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ روتا رہا، بال کاٹتا رہا۔ فرماتے میرے پاس تو دینے کو تھا کچھ نہیں، لیکن نیت کی اگر اللہ وقت لایا تو اس کو بال کاٹنے کا بدلہ دوں گا ضرور۔ فرماتے پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے مجھے فقیری میں امیری دی ہے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے وہ مجھے یاد آ گیا، میں نے ایک تھیلی میں کچھ پیسے ڈالے اور لے کے نہ اس کی دکان پہ گیا۔ فرماتے پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں بوڑھا ہو چکا ہے۔ میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا ہاں آپ جنید بغدادی ہیں۔ تو فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا یاد ہے۔ فرماتے میں نے وہ تھیلی آگے کر کے کہا لے پھر، یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے۔ فرماتے اس نے سکھایا مجھے اخلاص۔ وہ آگے سے کہتا ہے جنید میں نے سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں، میں بھی آپ کی بیعت کر لوں۔ آپ کو تو ابھی تک پیری مریدی کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے، آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے۔ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ فرماتے اس نے سکھایا ہے۔ وہ مجھے آگے سے کہتا ہے جنید یاد رکھنا، جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں لیتے ہیں۔ آج اخلاص کوئی نہیں ہے، اللہ ہے جی۔ آج اخلاص کوئی نہیں ہے، اخلاص لے آؤ جیو دے نال متھا لانا جی، پھر کیا اخلاص حضرت، پھر کیا بس آگے جی، آج سارے ملوی آ گئے، سارے ملوی آ گئے، پھر کیا اخلاص حضرت، اخلاص حضرت او دے واسطے حضرت۔ ہم حضرت سب لوگوں سے نہیں نکل سکے آج تک، میں اور اس کی بڑی سادی مثال دے دیتا ہوں، پھر بات ذرا مکمل ہو جائے گی حضرت۔ وہ اصل میں کیمرے حضرت لگے ہوتے ہیں، میری گل تو انج پھر دی ہے نا حضرت، مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے پھر۔ کوئی بس تھے حضرت پتہ چلا کہ 65 سال عمر ہو گئی ہے، کھاتے میں نہ کو سجدہ ہے، نہ کو حج ہے، نہ کو عمرہ ہے۔ محنت شروع کی حضرت، جانا شروع کیا کسی بہانے سے، 3 تے من گئے، پھر 5 تے آ گئے۔ وہ حج کے دن قریب تھے، میں چلا گیا، میں نے جا کے کہا حضرت صاحب حج کرنا ہے۔ مجھے کہنے لگے حضرت میں نہیں حج تے جانا۔ میں نے کہا کیوں؟ میں سنیا جڑے حج تے جاندے نے وہ مر جاندے نے۔ میں نے کہا حضرت جڑے ایتھے رہندے نے وہ بھی مر جاندے نے۔ میں نے ہمیں اپنے پاس سے کہا میں حضور میں لکھ کے دین نو تیار ہوں، تسی مرو گے نہیں ہوتے۔ بھائی میں کہ حج تے جائے نا یار، اپنا فرض پورا کرے، کئی سالوں سے اس پہ حج فرض ہے۔ وہ حضرت کافی پرانی بات ہے، اس دور میں 13-14 لاکھ کا بڑا لگژری حج ہو جاتا تھا حضرت۔ اسی انہوں نے ٹوریا حضرت جی، 7-8 دنوں والا حج سی۔ خیر حج ہے ہی مشقت کا نام، جنہ مرضی لگژری ہوئے۔
مجھے تھا کہ حضرت مشقت ہوئی ہونی ہے، نہ آئے آ کے بندہ پنجاں تو بھی جائے. میں نے ان کے سیکرٹری کو کہا جو ہی واپس آنا پہلا فون مینوں کھڑکانا ہے تاکہ میں آ کے تے بندے دی دل جوئی کراں، تاکہ اتنے جڑے کو وہ واپس آئے. مجھے سیکرٹری کا فون آ گیا، میں اگلے دن حضرت چلا گیا جہاں بھی وہ ان کا کوئی معاملہ تھا. وہ خود کہتے ہیں جی میں 20 سال کا تھا جب میں سیٹ پہ بیٹھا آ کے، 65 سال عمر ہو گئی، 45 سال ہو گئے ان کو وہاں بیٹھے ہوئے. اسی لیے ان کے نیچے جتنے ورکر تھے نا وہ ان کو بلاتے تھے بہو جی کہہ کے. ساڑھے سیالکوٹ دا ایک لہجہ ہے کیڑے ہون نا اتنے مالک بہو جی کہندے نے سارے انہوں نے. ان کو بھی 45 سال ہو گئے سارے بہو جی کہتے ہیں. اب پہلی مبارک میں نے دی، باقی پھر مبارک کا سلسلہ شروع ہوا. ایک بندہ آیا تو آگے کہندا بہو جی آج دی مبارک ہوئے. تو میں نے دیکھا کہ وہ ان کو کچھ اچھا نہیں لگا. پھر دوجا بندہ آیا وہ بھی آ کے کہندا ہے بہو جی آج دی مبارک ہوئے. ان کو کچھ اچھا نہیں لگا. تیسرے نے کہا، میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں بات کہاں تک جاتی ہے. میں نے انگلیوں پہ گل ادھر جی اس ٹائم 17ویں بندے نے آ کے آخیا نا بہو جی آج دی مبارک ہوئے. ایڈی وڈی گال کٹ کے کہندے نے میں 13 لاکھ لا کے حاجی بن کے آئے ہاں، تسی اجے بھی بہو جی کہن ڈے ہو. ساڈے اج انج دے ساڈے اج کیا جی کو ہم نکل ہی نہیں سکے لوگوں سے. اللہ پھر اللہ نے ان پہ رحمت کی. پھر اگلے سال دوبارہ گئے، پھر اللہ نے بڑا رنگ لگایا ان کو. اللہ نے بڑی اچھی ان کو ادھر ہی ان کا انتقال ہوا. مدینہ پاک میں تھے حضرت، اللہ نے ادھر ہی ان کو موت عطا فرمائی. اس لیے نکلو بیٹا لوگوں سے، اس کے لیے کرو، اس کے لیے کرو، لوگوں کے لیے. جنہوں تیرا کام پسند آیا ہے یہ لوگوں کو آپ ہی تیری تعریف کروا لے گا. تو نہ ٹینشن لے، تو تعریف پیچھے نہ پے، تو لوگاں دی بلے بلے پیچھے نہ پے، تو دے لی کر. اگر اس کو آ گیا نا پسند تیرا کام، وہ تیری بلے بلے کروائے گا. تو جنہ مرضی چھپ تو نہیں چھپ سکے گا، تو جنہ مرضی لوک تو نہیں لوک سکیں گا. کیونکہ اب اس میں حضرت ایک دن نا لوگ بڑی محبت میں تنگ کرتے ہیں. میں ایک دن حضرت لاہور کتے کو کام سی بازار میں جانا سی. میں ایویں بس بے وقوفی میں کہاں گا. میں حضرت ٹروزر شرٹ پایا، اتنے میں پیک کیپ پائی. میں اتنے کسی نے گھمان بھی نہیں کہ مصباحی صاحب ایسے بازار پھرن ڈے. میری مجبوری تھی جانا. پگ شگ میں شگ نہیں کہنا چاہیے، میں جا نہیں سکتا تھا. میں ٹروزر شرٹ پایا تھا، اللہ میں اتنے ماسک بھی چاڑیا تھا حضرت. تو میں جا رہا ہوں حضرت وہ بازار، کچھ معاملہ اس طرح کا. ایک بندہ آ کے تے میرا مونڈا چوم کے کہندا حضرت جی جنوں رب ظاہر کرے جنہ مرضی چھپے چپ کوئی نہیں سکتا ہے. مجھے اور نہیں کو مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ یار نے مجھے ٹروزر شرٹ سے پہچان لے. پتر جدوں نے کرنا ہے نا تو جو مرضی کر، تو پھر چھپ نہیں سکتا کدی. وہ دے لی اسی لوکاں پیچھے پی گئے ہیں. اے میری بلے بلے کرن، یہ کون نے کدی بھی نہیں کرتے بلے بلے. بلے بلے وہی کرواندہ ہے حضرت. یہ کتے کرتے جی بلے بلے؟ وہ کرواندہ وہ دے لی کریے، وہ دے لی نکلو ان کاموں سے باہر اس کے لیے حضرت. اور میں ویسے حضرت جی جس راستے سے مجھ پہ کرم ہوا، یہ جتنے بھی گوہرے نایاب ہیں حضرت، یہ ماں پیو دی دعا نہ لب دے جی حضرت. میرے تے جنہ کرم ہوئے والدہ صاحبہ جنی دیر حیات سن، میں اپنی والدہ صاحبہ دا نوکر سا حضرت جی. پانڈے میں تونے کھولنے من دے تو جا کے حضرت جی. اللہ والدہ صاحبہ نے منو سلیمان منو شرم ہوندی ہے تو حافظ ہو کے تے پانڈے تو ہونڈے ہیں. میں جی حافظ لوکاں دا میں تہاڈا تے میں پتر. والدہ صاحبہ نے باری پھیر دے ہونا میں تو باری کھولنی. والدہ صاحبہ نے ٹاکی پھیر دے ہونا میں تو ٹاکی کھولنی. جدن مشین لانی میں والدہ صاحبہ نے کہنا امی جی مشین نہ تسی کو 12 بجے نہ لائی ہو، کیونکہ 11 بجے مدرسے سے چھٹی ہوتی تھی. کو آتے آتے آدھا پونا گھنٹہ لگتا. پھر میں اپنی امی جی نال مل کے تے ہی دوئے ماں پتر نے کپڑے دھونے کرنے. آج تو جی گڈی نہیں گڈیاں نے میرے کو حضرت. لیکن دورے طالب علمی تھا حضرت. سائیکل ہوں سی میرے کو سراب دی نا. یہ 2000 میں آپ کو سنا رہا ہوں بات 5-6 کی حضرت جی. تو میں اثر تو بعد آ کے امی جی نوں عرض کرنی امی جی آؤ سیر تے چلیے. تو امی جی نے مینوں کہنا سلیمان کھا دیتے. میں امی جی سائیکل تے. تو امی نے مینوں کہنا وہ چلیا
ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੀ ਸੈਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਈ ਸਾਈਕਲ ਤੇ मैं की करा। आओ चलिए। वालदा साहब का ना कद छोटा था, बड़ा एक्स्ट्रा ज़रा छोटा कद था, हैं जी। तो अम्मी ने पिछे बह जाना, मैं ना छोटा सा सियालकोट है इधर, मैं फिर अम्मी ने ना उत्तों दी भुआ के ले आना इधर, फिर पिछे मेरे कन्ना च ना आवाज़ आनी अम्मी दी, या अल्लाह मैनू साइकिल ते सैरां करांदा है, तू दुनिया दियां महंगियां गड्डियां ते सैर कराई। वो सारे कहते हैं ना अरे जी वो यूके जहाज च किवें बैठे, मैं नहीं बैठा, मेरी माँ की दुआ ने पाया इधर जी।